रहमान बाबा एक कोठी के बाहर चौकीदार था और कोठी में रोजाना इफ्तार पार्टी होती। अमीर लोग आते और ढेरों किस्म के खानों से लुत्फ अंदोज होते, जिनको देखकर रहमान बाबा सोचता कि काश वो भी बच्चों को ये चीज़ें खिलाता। एक दिन बच्चियों ने फरमाइश कर दी तो वो वहां से कुछ समोसे उठाकर ले गया। तो थोड़ी देर बाद मालिक इसके घर आकर रहमान बाबा को मारने लगा और समोसे उठाकर बाहर फेंक कर इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को पकड़ा दिया। और जब वापस घर लौटा तो इसके ऊपर कहर टूट पड़ा, क्योंकि रहमान बाबा। आसमान पर सुर्खी फैलना शुरू हो गई थी। मगरिब की अजान होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। रईस अहमद की कोठी के बाहर खड़ा रहमान बाबा खड़े खड़े थक चुका था। इसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं, लेकिन बैठने के लिए इसे कुर्सी तक न दी गई थी। हर थोड़ी देर के बाद कोठी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकती और इसमें से इंतहाई अमीर आदमी बाहर निकलता। इस अमीर आदमी के साथ ही इसका कोई मुलाजिम गाड़ी से उतरता, जिसने हाथों में इनवा इकसाम के खाने के शॉपर पकड़ रखे होते थे। रईसुद्दीन हर रोज की तरह आज भी अपने घर में इफ्तार पार्टी कर रहा था, और ये सारे इसी के मेहमान थे जो अपने घर से बेहतरीन किस्म के खाने लेकर आ रहे थे। इस बार उतरने वाला शख्स रहमान बाबा के पास से गुजरकर कोठी के अंदर गया तो खाने की खुशबू रहमान बाबा के नाक से टकराई। रोगनी नान और फलों की दिलफरेब महक और खीर की सूंधी सूंधी खुशबू। रहमान बाबा ने घबराकर अपनी आंखें मींच लीं। इसकी जेब में तो सूखी रोटी का फक्त एक टुकड़ा था, जो इतना पुराना था कि अब सूख कर भूरा हो चुका था। इसने अपना इफ्तार उसी से करना था। इसने कई बार अपने सेठ रईस अहमद से दरख्वास्त की थी कि वो इसे इफ्तार के वक्त घर जाने दिया करें, लेकिन हर दफ़ा वो मना कर देता। अगर तू घर जाएगा तो यहाँ पर चौकीदारी कौन करेगा? मुफ्त के पैसे चाहिए तुझे? तनख्वाह में तुझे घर बैठकर इफ्तार करने के लिए नहीं देता। चुपचाप चौकीदारी कर। रईस अहमद की बात पर रहमान बाबा अपना दिल थाम कर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। सारे मेहमान अंदर जमा हो चुके थे। बर्तन खनखनाने की और कहकों की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। मस्जिद से अजान बुलंद हुई तो रहमान बाबा ने ठंडी सांस लेकर जेब से रोटी का वो टुकड़ा निकाल लिया। अब्बा जान, कब हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हम भी इन्हीं लोगों जैसी इफ्तारी करें? हमारी इफ्तार में भी समोसे और पकोड़े होंगे। ज़ैनब और आयशा की आवाज़ रहमान बाबा के कानों में गूंजी तो इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रोटी का टुकड़ा बेहद सख्त हो रहा था। रहमान बाबा से वो चबाया ही न जा रहा था। इसने इधर उधर देखा, वहां एक नलका लगा था। नलका खोलकर रहमान बाबा ने रोटी का टुकड़ा इसके नीचे किया। पानी से भीग कर रोटी कुछ नरम हो गई तो रहमान बाबा धीरे धीरे करके इसे खाने लगा। जल्दी रोटी का वो टुकड़ा खत्म हो गया। रहमान बाबा ने हाथों की ओक में पानी भरकर पी लिया। अंदर पार्टी अपने अरूज पर थी। रहमान बाबा की आंतों में मड़ोर उठने लगे। पेट अभी तक खाली था, लेकिन इसे पता था अंदर से कुछ भी इसके हिस्से में आने वाला नहीं है। कुछ देर बाद रहमान बाबा की ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया तो वो झुके कंधों के साथ वापस अपने घर आ गया, जहां ज़ैनब और आयशा बुझी हुई आंखों के साथ इसका इंतज़ार कर रही थीं। अब्बा, आप आज भी इफ्तारी के वक्त नहीं आए? आपके सेठ की कोठी में हर रोज़ कितने तरह के खाने पकते हैं। इनमें से कुछ खाना वो हमें नहीं दे सकते? मुझे समोसा खाने का बहुत शौक है, आयशा ने हसरत भरी आवाज़ में कहा तो रहमान बाबा का दिल कट कर रह गया। मैं कल तुम्हारे लिए वहाँ से समोसे लेकर आऊँगा, रहमान बाबा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। दोनों बच्चियाँ अचानक खुश हो गईं। महीने के आखिरी दिन थे। रहमान बाबा की मामूली तनख्वाह तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब लोगों से मांग तांग कर दिन निकाले जा रहे थे। ऐसे में रमज़ान और सहर इफ्तार की तैयारियां, रहमान बाबा के कंधों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। घर में बामुश्किल एक वक्त की रोटी पकती, जिसमें से बच जाने वाले को संभाल के रख दिया जाता। दूसरी किसी चीज़ के लिए पैसे ही ना होते थे। अगले दिन रहमान बाबा सहरी के फौरन बाद ड्यूटी पर जाने के लिए निकले तो वो चौंक गए। आयशा भी इनके पीछे पीछे बाहर निकल आई थी। बाबा, आज आप समोसे लेकर आएंगे ना? आयशा ने कहा तो ना चाहते हुए भी रहमान बाबा ने सर हिला दिया।
सेठ रईस अहमद की वसीउ अरीज कोठी के गेट पर पहुंचकर इसने अपना कंधा सीधा किया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। धूप की शिद्दत इसके कमजोर जिस्म को झुलसा रही थी। दिन भर लोग आते जाते रहे, गाड़ियां गुजर कर अंदर जाती रहीं और वो यूं ही बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। शाम के साए ढलने लगे तो इफ्तार पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। बड़ी बड़ी गाड़ियां कोठी के अंदर दाखिल होने लगीं और नौकर इनवाओ इकसाम के खाने सजा रहे थे। सजे हुए दस्तरखान पर खजूरे, समोसे, पकोड़े, बिरयानी, कोरमा, शीर खोरमा, रंग बिरंगे शरबत और हर चीज मौजूद थी। रहमान बाबा गेट के पास खड़ा सब देख रहा था। इसके मुंह में पानी भर आया, मगर इससे ज्यादा इसके दिल में अपनी बेटियों की मासूम इल्तिजा गूंजने लगी। अब्बा, आज अमीरों के मजेदार खानों में से कुछ खाना लेकर आना। उसी लम्हे इसने एक फैसला कर लिया। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सेठ साहब, इसने हिम्मत करके कहा। रईस अहमद, जो कहके लगाकर अपने दोस्तों के साथ खाने में मसरूफ था, इसने चौंक कर सर उठाया और नागवारी से इसे देखा। वो इंतहाई सख्त दिल किस्म का इंसान था। नौकरों को देखकर तो वो वैसे भी अपनी नाक पर रुमाल रख लिया करता था कि कहीं इसे इनके जरासीम न लग जाएं। अब भी इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। क्या बात है? इसकी आवाज में सख्ती थी। रहमान बाबा ने अपने कांपते हाथ जोड़ दिए। सेठ साहब, अगर इजाजत हो तो मैं चंद समोसे ले जाऊं। मेरी बेटियां। इसके अल्फाज हलक में अटक गए। ये सुनना था कि रईस अहमद की आंखों में गुस्से की चमक आई। इसने एक लम्हे को अपनी कीमती गाड़ी की तरफ देखा, फिर बेरहमी से हंसा। समोसे चाहिए? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कौन खाएंगे? ये मेरे मेहमानों के लिए हैं, किसी फकीर के लिए नहीं हैं। पूरा माहौल यकदम साकित हो गया। नौकर चाकर भी मुड़कर देखने लगे। रईस अहमद ने अपनी प्लेट से एक समोसा उठाया और जैसे ही रहमान बाबा के कांपते हाथ आगे बढ़े, इसने गुस्से में आकर वो समोसा जमीन पर फेंक दिया। ये लो, अगर इतनी भूख है तो जमीन से उठाकर खा लो। रहमान बाबा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आंखों में आंसू उमड़ आए, मगर इसने झुककर समोसा नहीं उठाया। इसने एक आखिरी नजर रईस अहमद पर डाली, जिसके चेहरे पर तहकीर भरी मुस्कुराहट थी, फिर पलट कर बाहर आ गया। गेट के बाहर निकलकर इसने दीवार का सहारा लिया। इसके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। जेब में मौजूद सूखी रोटी अभी तक महफूज थी, मगर अब वो इसे खाने की भी हिम्मत नहीं रखता था। अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थीं, खाने के जायकों की तारीफें हो रही थीं, मगर बाहर खड़ा रहमान बाबा अपने आंसू पोंछते हुए अपनी जेब में बड़ी सूखी रोटी से रोजा इफ्तार करने लगा। रात का स्याह अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में ले चुका था। जब रहमान बाबा बोझल कदमों से घर में दाखिल हुए, छोटे से घर में खामोशी छाई हुई थी। ज़ैनब और आयशा कोने में चारपाई पर सो रही थीं। हालांकि रोज वो रहमान बाबा का इंतजार किया करती थीं। नींद में भी इनके चेहरों पर नाराजगी की परछाइयां वाजिया थीं। जीनत बेगम चूल्हे के पास बैठी सोचों में गुम थीं। रहमान बाबा ने आहिस्ता से पूछा, बच्चियों ने सोने से पहले कुछ खाया है? जीनत बेगम की आंखों में नमी उतर आई और उन्होंने सर झुका लिया। घर में कुछ था ही नहीं। आधी सूखी रोटी थी, बस उसी से रोजा खोला। बड़ी देर तक वो आपका इंतजार करती रहीं, बार बार दरवाजा खोलकर बाहर झांकती रहीं, लेकिन फिर नाराज होकर लेट गईं। ये सुनकर रहमान बाबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसने उठकर ज़ैनब और आयशा का जायजा लिया। इनकी गालों की हड्डियां उभर आई थीं। रहमान बाबा के दिल में एक ठेस सी उठी। कल सहरी के लिए भी कुछ नहीं है। जो आटा था वो भी खत्म हो गया। हम रोजा किस चीज से रखेंगे? जीनत बेगम ने पूछा तो रहमान बाबा ने आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे खुदा से सवाल कर रहा हो। कल सुबह सेठ से एडवांस तनख्वाह मांगूंगा। इसने खुद से अहद किया, मगर दिल जानता था कि रईस अहमद जैसे संगदिल इंसान से रहम की उम्मीद बेकार थी। रहमान बाबा की सारी रात करवटों में गुजरी। भूख, मजबूरी और बेबसी ने नींद को कोसों दूर भगा दिया था। सुबह सहरी का वक्त हुआ तो ज़ैनब और आयशा जाग गईं, मगर इनके चेहरों पर वो चमक नहीं थी जो आम बच्चों में होती है। वो खामोशी से दस्तरखान पर आकर बैठ गईं। रहमान बाबा ने इन्हें प्यार से बुलाया भी, लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। जीनत बेगम ने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें नमक घोला और सबके कपों में उंडेल दिया।
اسی سے روزہ رکھ لو، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ رحمان بابا نے بچیوں کے ساتھ وہی پانی پیا۔ بچیوں کے چہرے زرد پڑ رہے تھے۔ رحمان بابا نے بامشکل اپنے آنسو چھپائے۔ رحمان بابا کی یہ دونوں بیٹیاں شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ ساری جوانی اس نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا تھا وہ اپنے بھائیوں پر لگا دیا۔ کیونکہ ان کی اولادیں تھیں، اس وقت رحمان بابا کو لگتا تھا کہ وہ روپیہ اور پیسہ بچا کر کیا کریں گے، لیکن جب بیٹیاں بڑی ہونے لگیں تو انہیں احساس ہوا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ان کے دونوں بھائی ان کی رقم پر پل کر اپنا گھر بار بنا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کر لیے تھے۔ رحمان بابا میں نہ تو اب پہلے والی ہمت اور طاقت تھی اور نہ ہی کاروبار کرنے کے لیے رقم۔ مجبوراً وہ یہی معمولی سی ملازمت کرنے پر مجبور تھے، جہاں سے حاصل ہونے والی تنخواہ میں ان کے گھر کی روزی روٹی بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ ڈیوٹی پر جاتے وقت بھی رحمان بابا کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زینت اور عائشہ کے چہرے ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر پہنچ کر وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ رئیس احمد دیر سے جاگتا تھا، وہ روزے تو نہیں رکھتا تھا لیکن افطار پارٹیاں روز کرتا تھا۔ آج بھی کوٹھی کے اندر چہل پہل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی افطار پارٹی ہے۔ یقیناً ملک کے بڑے اعلیٰ افسران آج آنے والے تھے۔ سیٹھ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دے گا تو اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ میری بچیاں بھوکھی تو نہیں سوئیں گی۔ رحمان بابا نے دل ہی دل میں پکا عہد کیا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اندر سے سیٹھ رئیس باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ لان میں رکھی ہوئی کرسیاں گھسیٹ کر وہ ان کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی سنجیدہ ہو جاتا۔ موقع اچھا ہے، ابھی بات کر لیتا ہوں، رحمان بابا نے سوچا اور دبے قدموں چلتا ہوا رئیس احمد کی کرسی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ رئیس احمد پہلے تو موبائل میں مصروف رہا اور پھر چونکا۔ اس نے رحمان بابا کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ دروازہ چھوڑ کر یہاں کیوں آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو، تمہارے کپڑوں سے اٹھنے والی بو اور گرد مٹی سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ رئیس احمد نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے کہا تو رحمان بابا شرمندگی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے راشن ختم ہو چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میری بیٹیاں سحری اور افطاری میں کچھ نہیں کھاتی۔ مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں آپ کو وہ رقم واپس کر دوں گا، یا چاہے تو آپ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ رحمان بابا نے جلدی جلدی بات مکمل کی کہ کہیں سیٹھ اٹھ کر چلا نہ جائے، لیکن اس کی بات سنتے ہی رئیس احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم جیسے بھوکے ننگے لوگوں کو ہر وقت پیسے مانگنے کی پڑی رہتی ہے۔ نوکری تو تم سے ڈھنگ سے ہوتی نہیں، لیکن لالچیوں کی طرح رال ٹپکاتے ہوئے آ جایا کرو پیسے مانگنے۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں تم جیسے 3rd کلاس لوگوں کی باتیں۔ پیشہ ور بھکاری ہو تم لوگ، مانگ کر تھکتے نہیں۔ گھر بھر رکھا ہوگا راشن سے اور دولت سے، لیکن پھر بھی مانگنے کی لت لگی ہے تمہیں۔ رئیس احمد نے نفرت کی انتہا کر دی۔ رحمان بابا کی گردن مزید جھک گئی۔ خدا کے لیے سیٹھ صاحب ایسی بات نہ کریں، میرے گھر میں واقعی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں، مانگنے والے نہیں۔ رحمان بابا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ رئیس غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ تو ملازم ہے، اپنی اوقات میں رہے۔ آج کے بعد میرے نزدیک آنے کی جرات مت کرنا۔ جب تنخواہ کا وقت ہوگا تو مل جائے گی تنخواہ، تب تک اپنی ڈیوٹی پوری کر، اور یہ جتنی دیر دروازہ چھوڑ کر میرے پاس کھڑا رہا ہے میں اتنی دیر کے بھی پیسے کاٹوں گا۔ کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے تم لوگوں کو، اور پیسے چاہیے۔ رئیس احمد غصے میں بڑبڑاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ رحمان بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنی بے عزتی اور ذلت کے بعد بھی اگر رئیس انہیں چند پیسے دے دیتا تو ان کا اور ان کی بیٹیوں کا بھلا ہو جاتا، مگر رئیس نے تو الٹا پیسے کاٹنے کی بات کرتی تھی۔ رحمان بابا کی ٹانگیں کانپنے لگیں، کچھ کمزوری تھی اور کچھ یہ احساس کہ ان کی بیٹیاں کل سے بھوکی ہیں۔ رحمان بابا کا دل کٹنے لگا۔ شام ہونے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر میں طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں پھیلنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئی بڑی دعوت ہے۔ مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے رحمان بابا واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا اندازہ درست تھا، گھر میں واقعی آج شاندار افطار پارٹی تھی، جس میں پورے ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کرنی تھی۔ رئیس احمد اس دعوت کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ رحمان بابا نے خود سنا
سوٹ بوٹ پہن کر گھر سے باہر جاتے ہوئے وہ ایک ملازم کو ہدایت دے رہا تھا۔ آج بہت بڑے بڑے لوگوں نے دعوت پر آنا ہے، وہ بالکل ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ ایک سے ایک چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دینا، اور ہاں، مہمان جو سامان لے کر آئیں انہیں احتیاط سے کھانے کی میز پر رکھوانا۔ رئیس کی ہدایت پر ملازم سر ہلا رہے تھے۔ شاید وہ کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا کیونکہ جلدی وہ واپس آ گیا۔ رحمان بابا تو بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تو ان کی جیب میں وہ سوکھی روٹی بھی نہ تھی جس سے انہوں نے روزہ افطار کرنا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا، سورج ڈھلنے کو تھا اور مغرب کی اذان میں کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ رحمان بابا کا دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ لے جانے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زینب اور عائشہ کے مرجھائے چہرے گھوم رہے تھے، جو کل سحری میں پانی اور نمک سے روزہ رکھ کر سو گئی تھیں۔ آج وہ انہیں خوشی سے کھلکھلاتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ آج اپنی بچیوں کے لیے سموسے ضرور لے کر جائے گا۔ کوٹھی کے اندر افطار پارٹی زوروں پر تھی۔ رئیس احمد کے بڑے ہال میں لمبی سی ڈائننگ ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ طرح طرح کے کھانے خوشبوئیں بکھیر رہے تھے۔ چمچوں کی کھنکھناہٹ اور برتنوں کی آوازیں ماحول میں گونج رہی تھیں۔ مہمان ابھی ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے، شاید وہ بھی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، البتہ ملازمین بڑی پھرتی سے دسترخوان لگا رہے تھے۔ رحمان بابا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ دبے قدموں ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچے، لمحے بھر کو وہ ٹھٹک گئے۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، لیکن پھر بچیوں کے بھوکے چہرے سامنے آ گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک لفافہ کھولا اور جلدی جلدی چند سموسے اس میں ڈال لیے۔ آنکھوں میں خوف تھا، دل میں گھبراہٹ تھی، لیکن ساتھ ہی بچیوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کی شدید خواہش بھی تھی۔ اس نے جلدی سے لفافہ چھپایا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سیٹھ رئیس احمد وہیں موجود تھا۔ رحمان بابا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے رئیس احمد کی نظریں اس پر جم گئی ہوں، لیکن پھر وہ کسی مہمان سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ رحمان بابا نے موقع غنیمت جانا اور ایک جھٹکے میں باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا، اس کے قدم تیز ہو گئے، اس کی سانسیں پھولنے لگیں، گھر کی جانب دوڑنے لگا۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اذان سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ سڑک پر لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، کچھ دکانیں بند ہو رہی تھیں اور چند جگہوں پر افطار کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن رحمان بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سامنے بس اپنی بیٹیاں تھیں جو اس کے انتظار میں تھیں۔ یکا یک فضا میں اذان کی آواز گونجی۔ رحمان بابا کے قدم تھم گئے، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر پہنچنے میں چند لمحے اور لگیں گے، لیکن کم از کم آج اس کے پاس اپنی بچیوں کے لیے افطار کا سامان تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے لفافہ تھامے اپنے گھر کی طرف لپکا۔ جیسے تیسے کر کے وہ دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی زینب اور عائشہ نے حیرانگی سے اپنے باپ کو ہانپتے ہوئے دیکھا۔ زینت بیگم بھی حیران تھیں۔ ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا جس سے وہ روزہ کھول چکی تھیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رحمان بابا نے سانس بحال کی اور بچیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی پیشانی کو چوما اور پھر کانپتی آواز میں بولا، دیکھو میں تمہارے لیے سموسے لے کر آیا ہوں۔ بچیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جیسے کسی نے سوکھے پھولوں پر پانی کے چھینٹے مار دیے ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی سے ایک ایک سموسہ اٹھایا، لیکن اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجی اور رحمان بابا کے گھر کا دروازہ دھڑم سے ٹوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا۔ رحمان بابا کا دل دہل گیا۔ زینب اور عائشہ خوف سے سکڑ گئیں، زینت بیگم چیخ اٹھیں۔ دھول کے بادل کے ساتھ سیٹھ رئیس احمد کے گارڈز دروازے پر کھڑے تھے اور ان کے پیچھے رئیس احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رحمان بابا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رئیس احمد کی آنکھوں میں غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا، رحمان بابا کی دونوں بچیاں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زینت بیگم بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ رئیس احمد نے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رحمان بابا کا گریبان پکڑ لیا۔
اس کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی اور آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ رحمان بابا کا خون خشک ہونے لگا۔ رئیس احمد نے رحمان بابا کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں گرجتے ہوئے کہا، بدبخت بھوکے ننگے، میرے گھر سے چوری کرنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو بھکاری تو تھا ہی، آج چور بھی بن گیا۔ تجھے خوف نہیں آیا؟ میرے نام سے تو ایک زمانہ کانپتا ہے اور تو میرے ہی گھر میں اتنی دیدہ دلیری سے چوری کر کے مزے سے یہاں آ کر بیٹھا ہے۔ رئیس احمد آنکھیں نکالتے ہوئے رحمان بابا پر غرا رہا تھا۔ رحمان بابا کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ رحم کی بھیک مانگتے ہوئے رحمان بابا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ رئیس احمد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ رحمان بابا کے لب اس سے کرہ سے نکل گئی۔ اس عمر میں وہ اتنا تھپڑ سہ نہیں سکتا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیوں کی حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور ان کے ہاتھوں سے سموسوں کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے جا گری۔ رحمان بابا نے گال پر ہاتھ رکھے مڑ کر اپنے دونوں بیٹیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رئیس احمد نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ان کی دونوں بچیوں کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کی نظر زمین پر پڑی، پلیٹ پر پڑی جس میں وہ سموسے دھرے تھے جو رحمان بابا چرا کر لائے تھے۔ رئیس احمد کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ پلیٹ اٹھائی اور سارے سموسے زمین پر پٹخ دیے۔ جیسے ہی سموسے زمین پر گرے، رئیس احمد نے اپنے بھاری چمکدار جوتوں سے انہیں روندنا شروع کر دیا۔ بے رحمی سے انہیں کچلتا چلا گیا۔ اس کی ہر ٹھوکر کے ساتھ زینب اور عائشہ کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ خوف سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ رحمان بابا کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور اس نے کانپتے ہاتھ رئیس احمد کے پیروں پر رکھ دیے۔ سیٹھ جی، رحم کریں، میری بچیاں بھوکی تھیں، بس انہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ رئیس احمد نے اپنے پیروں پر جو رحمان بابا کا ہاتھ دیکھا تو ایک زوردار ٹھوکر مار کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ میرے کھانے پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میری اتنی شاندار دعوت خراب کر دی۔ 2 ٹکے کے انسان، تجھے پتا بھی تھا کہ آج میری دعوت میں کون کون لوگ آئے تھے۔ سب کے سامنے میری چیزیں چرا لی تو نے۔ وہ آگے بڑھا اور رحمان بابا کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس کے نوکر لپک پڑے اور اس ضعیف شخص پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ زینب اور عائشہ چیختی رہیں۔ زینت بیگم اپنے شوہر کو اس بے رحمی سے پٹتے دیکھ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رئیس احمد کے آدمی جب تھک گئے تو اسے دھکا دے کر چھوڑ گئے۔ باہر نکلنے سے پہلے رئیس احمد ایک دفعہ پھر زمین پر بکھرے ہوئے سموسوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کھانے لائق نہ بچے تھے۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی رئیس احمد کے خاص ملازم نے سرگوشی میں کہا، سر، اس بوڑھے کو شک تو نہیں ہوا؟ رئیس احمد نے ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے دیکھا۔ گھر کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے اطمینان سے سر ہلایا، نہیں، یہ بڈھا اتنا چلاک نہیں۔ رئیس احمد اور اس کے آدمی سکون سے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ رحمان بابا کے گھر میں خاموشی تھی۔ زینب اور عائشہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھیں۔ رحمان بابا کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ زینت بیگم جیسے تیسے کر کے اٹھیں اور انہوں نے رحمان بابا کا جائزہ لیا۔ ظالموں نے مارتے ہوئے ان کے جسم کے کسی حصے کو نہ چھوڑا تھا۔ جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ زینت بیگم نے اپنے دوپٹے سے اس کے زخموں کو صاف کیا۔ بابا، ہمیں سموسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ بچیوں کے الفاظ سن کر رحمان بابا نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ 2 دن کی بھوک پیاس سے نڈھال وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لیکن دوسری طرف رئیس احمد جب اپنی شاندار کوٹھی کے دروازے پر پہنچا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورچ میں پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وردی میں ملبوس پولیس افسران اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، ایک انسپکٹر آگے بڑھا۔ رئیس احمد، تمہیں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ رئیس احمد کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے یہ بات کہنے کی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ رئیس احمد کی بات سن کر انسپکٹر نے کہکا لگایا، سازش تو تم کر رہے تھے۔ افطار پارٹیوں کی آڑ میں ڈرگ ڈیلنگ کا مکروہ کاروبار چل رہا تھا۔ تمہارے سموسوں کے اندر چھپی منشیات پکڑی جا چکی ہے۔ رئیس احمد نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر مضبوط ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ پولیس کے جوانوں نے اسے ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ وہ چیختا رہا مگر اب اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے نوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کوٹھی جیسے سنسان ہو گئی۔ اپنے سینکڑوں تعلقات کے باوجود رئیس احمد پولیس کے ہاتھوں قابو ہو چکا تھا۔ پورے شہر میں مشہور ہو چکا تھا کہ سیٹھ کس طرح افطار پارٹیوں میں مہنگی ڈرگز خریدا اور بیچا کرتا تھا۔
شاید یہی وجہ تھی کہ اس روز رحمان بابا کے سموسے چرانے پر رئیس احمد غصے سے بے قابو ہو گیا تھا، کیونکہ ان سموسوں کے اندر انتہائی قیمتی منشیات بھری ہوئی تھی۔ سب لوگ ماننے پر مجبور تھے کہ رئیس احمد کا آئیڈیا شاندار تھا، کوئی بھی اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ بھلا کھانے کی چیزوں کو کون کھول کر دیکھتا؟ وہ لوگ مہارت سے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر پیکٹوں میں منشیات چھپاتے اور جیبوں میں بھر کر ایک دوسرے تک پہنچا دیتے۔ یہ سب اسی طرح چلتا رہتا اگر رحمان بابا اس روز سموسے نہ چراتے۔ کچھ دن بعد پولیس نے رحمان بابا کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا۔ رحمان بابا نے رئیس احمد کے جانے کے بعد ایک عجیب چیز دیکھی تھی۔ زمین پر پڑے سموسوں کے ٹکڑوں میں پلاسٹک کی باریک تھیلیوں کے اندر کوئی چیز چمک رہی تھی۔ وہ سموسے کا حصہ تو نہ تھا۔ روتی بلکتی بچیوں کو ہٹا کر رحمان بابا نے وہ پلاسٹک کی تھیلی اٹھائی تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سفید پاؤڈر جیسی چیزیں لے کر قریبی تھانے میں جا پہنچے تھے۔ اس وقت تو کسی نے ان کا یقین نہ کیا، مگر جب کیس کھلا اور رئیس احمد کا کیس مشہور ہوا تو رحمان بابا کو بھی پولیس نے گواہی کے لیے بلا لیا۔ رئیس احمد کے خلاف تمام ثبوت موجود تھے اور رحمان بابا کی گواہی آخری کیل ثابت ہوئی۔ عدالت نے رئیس احمد کو سخت ترین سزا سنائی۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو رئیس احمد کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ پولیس نے رحمان بابا کو ایمانداری اور بہادری پر انعام دیا، ایک بڑی رقم اور ایک نئی نوکری سے دی گئی۔ وہ جس ظلم کا شکار ہوا تھا اور اس کا بدلہ قدرت نے اسے دے دیا تھا۔ اس کی زندگی سنور چکی تھی، اس کے گھر میں خوشی واپس آ گئی تھی۔ زینت اور عائشہ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں سکون تھا اور رحمان بابا نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا کہ آخر کار اس کے صبر نے اس کے نصیب کو بدل دیا۔